بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی فیلوز، آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے. ڈی فیلوز، آج جو ٹاپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرو اینڈ کریکٹ انٹرپریٹیشن آف سیکشن 337D یعنی 337D، جو کہ زخم کی اقسام میں سے جائفہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. آج ہم ججمنٹس کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جائفہ ہرٹ ہے یہ ایکچولی ہے کیا، اور کیا اچھے طریقے سے ہم سمجھ بوجھ کے ساتھ جب اسے انووک کرتے ہیں یا اٹریکٹ کرتے ہیں FIRs کے اندر، کیا وہ اس کی ایز پر اسپرٹ اٹریکٹ کرتے ہیں یا کہ اسے راؤنڈلی اٹریکٹ کرتے ہیں. ڈی فیلوز، اس سے پہلے کہ ہم اس 337D کی ٹرو انٹرپریٹیشن کی طرف بڑھیں، تھوڑا سا بیک ڈراپ آپ کو دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکشن 332 کے اندر جو ہرٹ ہے اس کی اقسام دی گئی ہیں، جیسا کہ اطلاف عضو ہے، اطلاف صلاحیت عضو ہے، شجع ہے، جر ہے اور آل ادر کائنڈز آف ہرٹ ہیں. یعنی یہ 5 قسم کی اقسام ہیں. اور جو جائفہ جس کو آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ون آف دی کائنڈز جو جر ہے اس سے متعلقہ ہے. جب اس کو 337B کے اندر ہم جر کو دیکھتے ہیں تو اس کی فردر 2 اقسام دی گئی ہیں جو کہ جائفہ اور غیر جائفہ ہے. جب ہم جر کو دیکھتے ہیں تو جر کے اندر جر کو ایکسپلین 337B کے اندر اس طرح کیا گیا کہ فیس اور ہیڈ کے علاوہ اگر کوئی بھی ہرٹ جو ہے وہ باڈی کے کسی بھی پارٹ پر آئے اور اس میں مارک آف واؤنڈ جو ہے وہ پایا جائے، وہ ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ ہو، تو وہ جر ہوگا. اب آگے جب فردر جائفہ کو ہم دیکھتے ہیں تو جائفہ کو 337C کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے. ایگزیکٹ ورڈی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ان دی لائٹ آف لیٹسٹ ججمنٹس آف آنریبل ہائی کورٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں. کہا 337C جائفہ whoever causes jur in which the injury extends to the body cavity of the trunk is said to cause جائفہ. کہا گیا کہ جائفہ یہ ہے کہ کوئی بھی زخم جو باڈی کیوٹی آف ٹرنک تک پہنچے تو وہ جائفہ کہلائے گا. اس کی سزا 337D کے اندر دی گئی. ڈی فیلوز، جب ہم پاکستان پینل کوڈ کے اس چیپٹر کو مائنیوٹلی پیروز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو باڈی کیوٹی آف دی ٹرنک ہے اس کی ڈیفینیشن نہیں ملتی. اس کو یہ لیٹسٹ ججمنٹ 2023 LHC 6876 کے اندر ان ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے چودھری عبدالعزیز صاحب نے، ہز لارڈشپ، جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے جج ہیں. اس کے اندر انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ باڈی کیوٹی آف دی ٹرنک کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ باڈی کیوٹی از ناٹ ڈیفائنڈ ان PPC. یہ اس کا پاکستان پینل کوڈ کے اندر اسے ڈیفائن نہیں کیا گیا. It can inexorably be concluded that the term body cavity in reference to human anatomy can only be used for inner part of thorax and abdomen. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس چیز یعنی جو اسلامک لا ہے، جو ججمنٹس ہیں، جو جیوسپروڈنس ایوالو ہوئی ہے اس حوالے سے، اور جو بکس اویلیبل ہیں جو ہیومن باڈی کی اناٹمی ہے اس کے حوالے سے، جب ان سب کو پیروز کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ باڈی کیوٹی آف دی ٹرنک کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انر پارٹ ہے جو تھوریکس یعنی یہ چھاتی سے نیچے والا حصہ اور ایبڈومن اور پیٹ کے نیچے والا حصہ جو ہے یہ باڈی کیوٹی کہلاتا ہے. اب انہوں نے ایک اور ڈیفینیشن ڈاکٹر تنزین الرحمان صاحب کی جو اسلامی قوانین حدود قصاص دیتو و تعزیرات جو ان کی بک ہے اس کے اندر دی گئی، جو فردر ہمیں ایکسپلین کرتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے کہ یہ 337D یا جائفہ 337C کے اندر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے یہ ایگزیکٹ ہے کیا. نے کہا وہ تمام زخم جو پیٹ یا سینہ کے اندر تک پہنچ جائیں، خواہ وہ جسم کے کسی جانب سے سامنے یا پہلو یا پشت یا نیچے کے کسی حصہ سے اندر تک پہنچے تو وہ جائفہ کہلائے گا. اب انہوں نے مزید کہا کہ 2020 MLD 679 2005 YLR 661 اور PLD 1998 لاہور پیج 84 کے اندر بھی جائفہ کو ڈیفائن کیا گیا. لیکن جب ان
टोटो इन सब को पढ़ने के बाद ये बात समझ आई कि ये जो बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक का जो हर्ट है, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रामा जो इन्फ्लिक्ट हुआ है उसका नतीजा होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनके पास जो केस था बेसिकली वो छाती पर लगा जो सोजस थी उस पर 337 डी जो है कि ऑब्जर्वेशन जायफा की डॉक्टर साहब ने दे दी। और जब उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये डायरेक्ट तो नहीं थी, यानी इनर पार्ट ऑफ दी थोरैक्स, छाती के इनर पार्ट पे तो नहीं थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि इसकी वजह से लंग्स को सोजस आ गई थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये इनडायरेक्ट जो सोजस आई है इससे ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, बल्कि अगर डायरेक्ट जो ट्रामा जो इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई है उसके नतीजे में ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। अगर इसको हम समराइज करें या इसको ब्रीफली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो 337 सी के अंदर जो जायफा की डेफिनेशन है वो ये हुई कि ये जो छाती है जिसको थोरैक्स मेडिकली कहा जाता है और ये एब्डोमेन जो पेट है इसके नीचे वाले हिस्से में अगर कोई जख्म लगे वो छाती के सामने से हो सकता है, पहलू से हो सकता है, नीचे से हो सकता है, ऊपर से हो सकता है, पुश से हो सकता है। अगर जख्म इन छाती और पेट के निचले हिस्से तक पहुंच जाए तो उसको हम 337 डी के जुमरे में लाएंगे और जायफा कहेंगे। और वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रामा और इंजरी इन्फ्लिक्टेड अपॉन द पर्सन उसका नतीजा होगी, वो इनडायरेक्टली वो इंजरी नहीं होगी या वो हर्ट नहीं होगा। तो डियर फेलोस ये था 337 सी जिसके अंदर जायफा को एक्सप्लेन किया गया। 337 डी के अंदर इसकी पनिशमेंट दी गई है, वो मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूं कि whoever by doing any act with the intention of causing hurt to a person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person causes jaifa, to such person shall be liable to urge, which shall be 1/3 of the diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as a ताजीरन उसकी पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर तक हो सकती है। डी फेलोज ये थी करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ जायफा और दी सेक्शन 337 डी। थैंक यू।